خوش آمدید دوستو، آج ہم بات کریں گے ایک ایسے شخص کی جس نے 600 قبل مسیح میں یعنی آج سے تقریباً 2600 سال پہلے یہ کہا تھا کہ ہر چیز کا آغاز پانی سے ہوتا ہے۔ اور وہ ایک ایسا فلسفی تھا جو ستاروں کو دیکھ کر سورج گرہن کی پیشن گوئی کرتا تھا، اور وہ ایک ایسا سوچنے والا تھا کہ جو کہتا تھا کائنات ایک ہی مادے سے بنی ہے، اور سائنس اور فلسفے کو اس نے ایک ساتھ جوڑا۔ اور وہ ایک ایسا دانشور تھا جس نے کہ خدا کو قدرت کے اصولوں میں تلاش کیا۔ تو دوستو، ایک آدمی جو آج سے 2600 سال پہلے مائلیتس کی گلیوں میں چل رہا ہے، اس کی نظریں آسمان پر ہیں، ستاروں کا حساب لگا رہا ہے۔ اچانک پاؤں کے نیچے ایک گڑھا آتا ہے اور وہ دھڑام سے نیچے گر جاتا ہے، اور پاس کھڑی ایک عورت اس پہ ہنستی ہے اور وہ کہتی ہے، جو آسمان کا حال جانتا ہے اسے زمین کا پتہ نہیں۔ یہ شخص کوئی عام آدمی نہیں تھا، یہ تھا تھالیز، وہ فلسفی جس نے سوچ کی دنیا کا نقشہ بدل دیا۔ دوستو، تھالیز 6 صدی قبل مسیح کا یونانی فلسفی، ریاضی دان اور ایک ماہر فلکیات تھا، جسے اکثر مغربی فلسفے یعنی کہ ویسٹرن فلسفی کا بانی بھی کہا جاتا ہے۔ وہ مائلیتس شہر سے تعلق رکھتا تھا جو کہ یونان میں تھا، جو اس وقت تجارت اور علم کا ایک بہت بڑا مرکز تھا۔ تھالیس کا سب سے مشہور نظریہ یہ تھا کہ کائنات کی بنیادی اصل یعنی اس کا پرائمری پرنسپل وہ پانی ہے، اور ہر چیز کی جڑ اسی میں پوشیدہ ہے۔ یہ تصور اس وقت اس زمانے کے روایتی جو میتھولوجیکل بلیفز تھے، جو مالائی جو خیالات تھے، تو اس سے بالکل یکسر مختلف تھا، کیونکہ اس نے فطرت کو سمجھنے کے لیے منطق اور مشاہدے کا استعمال کیا۔ اور اس کی بڑی جو کامیابی تھی وہ یہ تھی کہ اس نے سب سے پہلے سورج گرہن کی یعنی سولر ایکلپس کی پیشن گوئی کی، جو تقریباً 585 BC قبل مسیح میں جو درست ثابت ہوئی۔ تو کہا جاتا ہے کہ یہ پیشن گوئی 2 جنگی ریاستوں کے درمیان جنگ کو روکنے کا سبب بھی بنی۔ تو ریاضی میں اس نے چند اہم اصول بنائے، جس میں اس کے جیومیٹریکل پرنسپلز اور کے دریافت تھے، جس میں کہ اس نے ڈائیمیٹر، جو دائرے کا ڈائیمیٹر ہے، اس کا قطرہ ہے، اسے 2 برابر حصوں میں تقسیم کیا، اور مثلث میں زاویوں کے بارے میں مشہور اصول، جسے بعد میں تھیلیس تھیورم بھی کہا گیا ہے، اس کی اہم دریافتیں ہیں۔ تھالیس کے بارے میں ایک دلچسپ کہانی یہ بھی ہے کہ لوگوں نے اسے کہا کہ فلسفے سے تم پیسے نہیں کما سکتے، تو اس نے موسم کی پیشن گوئی کی، اور زیتون کی فصل کے بارے میں اپنے علم کو استعمال کرتے ہوئے پہلے سے تیل نکالنے والے جو کارخانے ہیں، اولیو کو پریس کرتے تھے، اس کو بک کر لیا، اور فصل کے وقت خوب مال کمایا۔ اور اس طرح اس نے ثابت کیا کہ فلسفی چاہے تو وہ دولت بھی کما سکتا ہے، یعنی اس نے اپنے فلسفے کو اس نے پیسہ کمانے کا ایک ذریعہ بھی بنایا، اور پورے شہر سے پیسہ اکٹھا کر لیا۔ تو دوستو، پہلے سمجھتے ہیں ذرا مائلیتس کا تھیلیس، اس کے زمانے کے حالات۔ تو دوستو، 6 صدی قبل مسیح میں مائلیتس جو ایک مصروف بندرگاہ بھی تھی وہاں پر، یہ یونان کا ایک شہر تھا جہاں مصر، بابل اور فونیشیا سے تاجر آتے تھے۔ تجارت کے ساتھ ساتھ علم و نقش ریاضی اور فلکیات کا تبادلہ بھی ہوتا تھا۔ تو مائلیتس کے لوگ سمندر پار مہمات اور دور دراز سفر کے عادی تھے، اس لیے ان کے ذہن وسیع اور سوالات ان کے پاس بے شمار تھے۔ تو اس وقت یونان میں جو مذہبی کہانیاں تھیں وہ بہت عام تھیں، جہاں ہر قدرتی مظہر کو کسی دیوتا یعنی نیچرل فینامینا کو کسی دیوتا یا دیوی کی مرضی کے ساتھ جوڑا جاتا۔ مگر مائلیتس میں آنے والے غیر ملکی علماء اور مسافروں، کیونکہ یہ ایک تجارتی مرکز تھا، تو یہاں پر لوگوں کی ریل پھیل رہی تھی، اور یہاں پر لوگ یہاں سے آتے اور یہاں سے جاتے بھی، پوری دنیا میں پھیلتے۔ تھالیز نے بھی کافی سفر کیے تھے، انہوں نے مصر کا سفر کیا، بابل یعنی کہ آج کل جسے عراق کہا جاتا ہے، وہاں کا بھی انہوں نے سفر کیا۔ تو اس طرح تھالیز یہ سمجھا، اور اس نے یہ دیکھا کہ کائنات جو ہے اس کے جو قوانین ہیں اور اس کو اصولوں سے بھی سمجھا جا سکتا ہے۔ یہ دیوی اور دیوتاؤں کے ساتھ اس کو جوڑنے کی بجائے
اس کو ہم قوانین اور اصولوں کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں۔ تو مصر میں اس نے جیومیٹری کے جو اصول دیکھے، اور بابل یعنی عراق میں اس نے جو ستاروں اور سیاروں کا حساب سیکھا۔ انہوں زمانے کی جو مصر کی جو تہذیبیں تھیں اور بابل کی تہذیب جو تھی، اس میں علم کا آغاز ہو چکا تھا، مگر یہ میتھالوجی سے آزاد نہیں ہوا تھا، اور اس میں جیومیٹری کا علم جو ہے وہ بہت مشہور ہے مصر کا، اور بابلیوں کا ان کا فلکیات کا علم۔ تو یہ تجارتی، علمی اور ثقافتی میل جول ہی وہ محرک بنا جس نے کہ تھیلیس کو فلسفیانہ طرز فکر اختیار کرنے پر آمادہ کیا۔ تو اس نے محسوس کیا کہ اگر دنیا میں ہر چیز کا کوئی اصول اور بنیاد ہے تو اس بنیاد کو دریافت کرنا ممکن ہے، اور یہی تلاش اسے اس نتیجے تک لے گئی کہ کائنات کی اصل پانی ہے۔ تو دوستو، اس کے مطابق، تھالیس کے مطابق کائنات کی اصل بنیاد پانی ہے۔ اس کے نزدیک ہر چیز کی ابتدا اور انجام پانی میں ہے۔ زندگی کی بقا بھی پانی پر منحصر ہے۔ اس نے دریا، بارش، سمندر، پودوں اور جانوروں کے جسم میں موجود رطوبت، موئسچر کو دیکھ کر یہ نتیجہ نکالا کہ یہی عنصر، ایلیمنٹ اس کا اوریجن ہے، اس کا ماخذ ہے۔ تو تاریخی طور پہ یہ نظریہ اس لیے اہم ہے کہ یہ قدیم یونانی فکر میں پہلا موقع تھا جب کسی فلسفی نے نیچرل فینامنا کو دیوتاؤں کے بجائے کسی میٹیریل پرنسپل سے جوڑا، اور ایک بڑی فکری چھلانگ، یعنی کہ ایک بڑی انٹلیکچول لیپ تھی، کیونکہ اس نے سائنٹیفک تھنکنگ کا آغاز کیا، اور آبزرویشن کی بنیاد پر اس نے اپنے تھنکنگ کو اور اپنی آبزرویشن کو استوار کرنا شروع کیا۔ تو دوستو، اگر ہم اس کی جو تھیوری ہے پانی والی، اگر اس کا ہم تھوڑا کرٹیکل ریویو کریں، تنقیدی جائزہ لیں، تو مطلب یہ دیکھا جائے گا کہ آج ہم جانتے ہیں، کیونکہ دنیا بہت آگے جا چکی ہے، کائنات صرف پانی سے نہیں بنی۔ جدید سائنس نے ہمیں بتایا کہ مادہ، میٹر یعنی ایٹمز اور مختلف عناصر پر مشتمل ہے۔ اس لیے تھالیس کا نظریہ سائنسی لحاظ سے درست نہیں، مگر فکری لحاظ سے یہ غیر معمولی، ایک ریمارکیبل قدم تھا۔ اس نے ایک ایسا سوال اٹھایا جو آنے والے فلسفیوں کو مزید تحقیق اور جستجو پر مجبور کرتا رہا۔ تو دوستو، یہی وجہ ہے کہ تھالیس کے پانی کو آج ایک سائنسی حقیقت کے طور پر نہیں، بلکہ ایک سیمبل کے طور پر دیکھا جاتا ہے، یعنی ایک علامت جس کی جستجو، جو کہ کائنات کے پیچھے کوئی بنیادی اصول ضرور ہے۔ یہ تھی اس کی جستجو، اور یہی تھا اس کی تحقیق، جس کی وجہ سے اس کا جو نظریہ پانی والا وہ آج بھی قابل احترام ہمارے لیے ہے، اور رہتی دنیا تک جتنے بھی فلسفے کے اسٹوڈنٹس ہیں یا فلسفے کو سمجھنے والے لوگ ہیں، ان کے لیے تھالیس کی ایک خاص اہمیت ہے، کیونکہ تھالیس نے یہ راستہ کھولا کہ کائنات کو سمجھنے کے لیے سپر نیچرل قوتوں یا ان کا سپر نیچرل جو میتھ ہے، یعنی جو کہانیاں ہیں، جو کہ اسطورہ ہے، اس پر انحصار کرنے کی بجائے ریزن، آبزرویشن، ان کو استعمال کیا جائے۔ اور اس سوچ نے آنے والے فلسفیوں، جیسے کہ اس کے بعد جو فلسفی آئے، جیسے کہ اناکزیمینز ہے، اور اس میں اناکزیمینڈر موجود ہے، تو ان کو متاثر کیا، اور جنہوں نے کائنات کی اصل کے بارے میں اپنے نظریات پیش کیے۔ تو دوستو، تھیلیس کی جو مادی اصول تھا، جو اس کا مٹیریل پرنسپل تھا، تو تلاش کرنے کی کوشش نے ارسطاٹل تک یہ روایت پہنچائی کہ اس کے پیچھے، یعنی کہ پہنچائی کہ فطرت کے پیچھے کوئی نہ کوئی بنیادی عنصر، بیسک ایلیمنٹ ضرور ہوتا ہے۔ تو ارسطو نے اسے فلسفے کا پہلا بانی کہا۔ اس کی یہ ارسطو کی زبانی ہے، یا ارسطو نے اس کو یہ خطاب دیا ہے، the founder of philosophy. Thales is the founder of philosophy. تو دوستو، ریاضی اور جیومیٹری میں اس کے جو اصول تھے وہ بعد کے یونانی ریاضی دانوں، جیسے کہ ایکلیدس اور پائتھاگورس، جس کو ہم فیثاغورس بھی کہتے ہیں، تو اس کے کام کی بنیاد بنی۔ اور ایسٹرونومی میں اس کا ستاروں کی حرکت کا جو مطالعہ کرنے کا جو طریقہ تھا، اس نے بعد میں ٹالمے کو بہت زیادہ متاثر کیا، اور اس نے یہ طریقہ پھر اپنایا۔ تو یونانی فلسفے میں جو نیچرل فینامنا تھے، قدرتی جو مظاہر تھے، تو ان کو
فطری قوانین یعنی نیچرل لاز سے سمجھنے کی جو روایت چلی وہ تھالیس کی سوچ سے شروع ہو کر ایک سائنسی انقلاب، ایک سائنٹیفک ریولوشن تک پہنچی۔ تو اس نے سوچنے کا ایک نیا زاویہ دیا کہ کائنات ایک قابل فہم نظام یعنی ایک کمپریہنسیبل سسٹم ہے اور انسان اپنے عقل سے اسے سمجھ سکتا ہے۔ تو یوں دوستو دنیا کا پہلا فلسفی اس کو آپ نے یونانی تہذیب میں ابھرتے ہوئے دیکھا اور ایک میتھالوجی، ایک اساطیر کی دنیا سے نکل کر انسانوں نے عقل کی دنیا میں غوطہ لگایا اور اس طرح فلسفے کی ایک روایت کی بنیاد پڑی جو کہ آج تک جاری ہے۔ یہ 2600 قبل مسیح سے اس کا سلسلہ شروع ہوا اور آج اس نے کئی علوم کی بنیادیں رکھی ہیں، اور آج وہی سائنس تھالیس نے شروع کی تھی، یعنی کہ دنیا کا ایک مادی اصول پرنسپل، ایک مٹیریل پرنسپل جس کی کائنات چل رہی ہے، اسی اصول نے آج انسان کو بہت بڑی تھیوریز پیش کرنے پہ مجبور کیا۔ یعنی دیکھیں تو انسان کوانٹم تھیوری جو ہے وہ دیکھیں یہ بھی سائنس کی ڈسکوری ہے، مگر یہ سائنس شروع کرنے والا جو شخص تھا تو یہ پہلا فلسفی تھا تھیلیس، اور اس کی یہی سوچنے کی جو روایت اس نے ڈالی یہی اس کی بہت بڑی کامیابی تھی، اور یہی اس کی ایک بڑی اچیومنٹ ہے جس کی وجہ سے اس کو خطاب ملا کہ ہی واز دا فاؤنڈر آف فلاسفی۔ تو دوستو اگلی قسط میں ہم بات کریں گے تھیلیس کے شاگرد اناکسیمینڈر کی، جس نے اپنے استاد کے نظریات کو آگے بڑھایا اور کائنات کے رازوں کو ایک نئے انداز سے سمجھنے کی کوشش کی۔ تو دوستو اگر آپ کو یہ سلسلہ پسند آ رہا ہے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور ہماری اگلی ایپیسوڈ کا انتظار کریں انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے اور اپنا خیال رکھیں۔